السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امام شافعی رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک خلیفہ نے اپنی بیوی کو عجیب طریقے سے طلاق دے دی، اور یہ طلاق بعد ازاں فقہ کی بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ ایک دن بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ہنسی مذاق میں بادشاہ نے ملکہ سے پوچھ لیا کہ تمہیں میری شکل کیسی لگتی ہے۔ ملکہ، جو بادشاہ سلامت کی عزیز ترین بیگم تھی، وہ مذاق میں بولی کہ مجھے آپ کی شکل ایک جہنمی جیسی لگتی ہے۔ یہ فقرہ سننے کے بعد بادشاہ کو غصہ آ گیا اور بولا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ ملکہ نے یہ سنا تو اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو بھی کچھ دیر بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اگلے دن بادشاہ سلامت نے ملک کے تمام علماء کرام، مفتی صاحبان اور اماموں کو دربار میں بلا لیا اور ان سے پوچھا کہ کیا اس طریقے سے میری طلاق ہو چکی ہے یا نہیں۔ سب علماء کرام نے باری باری کہا کہ ہاں، آپ کی طلاق ہو چکی ہے، اور شریعت کی روشنی میں ملکہ عالیہ اب آپ کی زوجہ نہیں رہی۔ اب اس محفل میں ایک نوجوان مفتی بھی موجود تھا۔ وہ ایک طرف ہو کر بالکل خاموش بیٹھے رہتے۔ بادشاہ نے ان سے بھی یہی سوال پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ جناب عالی، یہ طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے مشروط طور پر کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں، اور ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ آپ جہنمی ہے یا نہیں۔ بادشاہ سلامت، اگر آپ کو کوئی شخص جنتی ہونے کی گارنٹی دے دے تو آپ کی یہ طلاق نہیں ہوگی۔ بادشاہ سلامت نے جوشیلی انداز میں پوچھا، لیکن مجھے اس چیز کی گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ سب علماء کرام نے اس سوال کے جواب میں اپنے سر جھکا لیے کہ دنیا میں کون شخص جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اس نوجوان نے جب علماء کرام کو خاموش دیکھا تو وہ بادشاہ سلامت سے مخاطب ہوا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو یہ گارنٹی دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا۔ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہوا تو میں آپ کو جنتی ہونے کی گارنٹی دے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، ہاں پوچھو، کیا سوال ہے؟ نوجوان مفتی نے پوچھا کہ کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ آیا تھا کہ آپ گناہ پر قادر تھے، لیکن آپ نے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے وہ گناہ چھوڑ دیا تھا؟ بادشاہ نے سر اٹھایا اور کہا کہ ہاں، ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میں اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا تھا اور وہاں ایک نوکرانی صفائی کر رہی تھی۔ وہ لڑکی انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ میں بھٹک گیا، میرے دل میں برائی نے جنم لیا۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور میں نے غلط نیت سے اس لڑکی کی طرف بڑھا تو اس لڑکی نے رونا شروع کر دیا اور چلا کر بولی کہ اے بادشاہ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف طاری ہو گیا۔ میں اگرچہ بادشاہ تھا، وہ لڑکی میرے کمرے میں تھی، میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی بھی لگائی ہوئی تھی، اور اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس برائی سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن میں نے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکی کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ سب سن کر وہ نوجوان مفتی مسکرایا اور اس نے قرآن پاک کی سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 40 اور 41 کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے: جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات بڑھنے سے بچا لیا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اس کے بعد نوجوان نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جنتی بھی ہیں اور آپ کی طلاق بھی نہیں ہوئی۔ ناظرین، مسلمان ہونے کے ناطے ہم ہر وقت جنت کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن آپ اس واقعے سے اندازہ لگا لیجئے کہ جنت تو ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے۔ اس کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے ہر اس گناہ سے توبہ کر لیں جس کو کرنے کی ہمارے اندر طاقت اور قدرت موجود ہوتی ہے، اور ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے اس گناہ سے توبہ کر لیں اور اس گناہ کو چھوڑ دے۔ تمام برائیوں کی جڑ نفس ہے، اور اگر کوئی انسان اپنے نفس پر قابو پا لے تو وہ ہر گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔